الرحمن الرحیم۔ اس طرح میں کی 21 تاریخ کو یہ سال مکمل ہوا اور الحمدللہ یہ 6 ماہ بہت اچھی طرح تنزانیہ میں گزرے۔ 6 ماہ ادارے کی تعلیمی اعتبار سے کہے جائیں گے، ورنہ میرے 5 ہی ماہ تقریباً 4.5 ماہ ہوئے تھے۔ اور آئندہ سال رمضان المبارک کے بعد یعنی شوال میں جو شروع ہونے والا سال تھا 2017، اس میں ہم نے الحمدللہ شوال میں مشکات المصابیح کی اور جلالین شریف کی ابتدا کی۔ اس سال 5 طلباء تھے جنہوں نے الحمدللہ مشکات المصابیح ختم کیا، اور سال کے دوران اس سال بھی حفظ کا مسابقہ ہوا الحمدللہ، اور مسابقہ جو ہے وہ بہت گزشتہ سال کے مقابلے میں اور کامیاب رہا۔ اس سال کی جو نئی بات تھی وہ یہ تھی کہ مسابقۃ الحدیث تقریری طور پر ہوا اور بہت زیادہ طلباء نے حصہ لیا، تقریباً 60 طلباء نے حصہ لیا اس میں، اور تقریری طور پر انہوں نے 40 احادیث مبارکہ یاد کی تھی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل مکالمہ ہے کہ ان کی شادی ہو گئی، اور شادی ہو جانے کے بعد پھر ان کے والد محترم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی زوجہ محترمہ سے خیرج دریافت کی، تو انہوں نے ایک طرح سے شکایت کی کہ یہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور میری طرف توجہ نہیں دیتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد تفصیل سے پوچھا کہ تمہاری کیا مشغولیت ہے، معمولات کیا ہے، تو انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ میں روزانہ رات کو قرآن شریف ختم کرتا ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ ان کے معمولات جو بہت تفصیلی روایت ہے، یہ روایت بھی اس میں شامل تھی، اور ماشاءاللہ طلباء نے اس روایت کو بھی حرف بحرف نہ یاد کیا صرف، بلکہ جو اوپر کے طلباء تھے ان کے لیے اس کی تشریح بھی اور لغات معنی بھی شامل تھے، وہ بھی انہوں نے پیش کیا، اور بہت کامیاب رہا یہ مسابقہ۔ اس مسابقے کی بھی کچھ اگر کلپس میرے پاس دستیاب ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت حاجی صاحب، عبد المجید بھائی، عبد الحلیم بھائی اور ان تمام، عبد الکریم بھائی، ان تمام نے بھی اس میں شرکت کی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ بھئی جے والا جو فیملی ایک اچھی فیملی ہے، سنارا فیملی، جو حضرات اس میں کافی دلچسپی لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ یعنی اس کی اپنا پسینے کی کمائی جو ہے اس پر خرچ کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت کے مواقع دی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تجارت کرتے رہیں، بلکہ اس ملک نے جو تجارت کے ذریعے سے ہمیں خوشحالی بخشی ہے، ہم یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف توجہ دلائے۔ تو ہمارے جو تاجر لوگ ہندوستان سے دوسرے ملکوں میں گئے ہیں ان کے لیے یہ حضرات بہت بڑا نمونہ ہیں۔ اس سال جو ہے وہ کئی بزرگان دین کی تشریف آوری ہوئی، خاص کر سالانہ کے جلسے کے موقع پر حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب دامت برکاتہم، کئی دن ان کے ساتھ رہنا ہوا، ان کی صحبت سے کافی فائدہ ہوا، اور ان کی جو ادب ہے، ادب کا مزاج ہے ماشاءاللہ بہت شاندار، نرم نازک مزاج، اور اتنا لکھنوی اور ندوی ادب پہلے ہم سنتے رہتے تھے، کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن ان کے ساتھ کئی دن ساتھ میں رہنے کے بعد ان کے اس یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں براہ راست ان کی زبان سے جو بلا تکلف اردو کی جو چاشنی ظاہر ہوتی تھی، وہ اس کا کوئی لطف کچھ اور ہی تھا۔ اسی طرح اس موقع پر حضرت مولانا احمد صاحب فلاحی تنکاروی دامت برکاتہم بھی تشریف لائے تھے، ان کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ حاجی اسحاق صاحب نے ہندوستان جا کر ان کو دعوت دی تھی، چنانچہ ان کے ساتھ قاری عرفان صاحب اور ہمارے بھائی ناصر بھی آئے تھے، اور اسی موقع پر مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ مفتی زبیر عثمانی بھی تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے یہاں کے کوائف، اپنے ادارے کے حالات، اپنے ادارے کو کس طرح وہ چلاتے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔
اور مولانا عرفان صاحب نے اپنے ادارہ جو مکتب ہے اس میں ماشاءاللہ کافی اچھا انتظام کیا تھا، اس کا جلسہ ہوا۔ مولانا احمد صاحب کافی محظوظ ہوئے۔ مولانا احمد صاحب نے جو 2-3 دن گزارے یہاں پر، اس میں ہمارے اساتذہ کرام کو، اس میں بھی شامل تھا، ہمیں نصیحت کی اور بندے سے یہ کہا کہ آئندہ جو دور حدیث شریف شروع ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ ہی لے لیں۔ چنانچہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے آئندہ سال جو بخاری شریف شروع ہونے والی تھی، تو بخاری شریف جو ہے اس کی جلد اول اور ثالث جو ہے، یعنی یہاں 3 حصے ہیں جلد کے، یہ کہہ سکتے ہیں 20 پارے ہمارے حساب سے، پہلا اور آخری کے 20، پہلے 10 اور آخر کے 10 اور بیچ کے 10 جو ایک اور استاد ہے مولانا عثمان صاحب مگینی، ان کو سپرد کیے گئے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف بھی بندے کے ذمہ آئی، اور موطا مالک کی کچھ روایت پڑھانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا۔ اس کے علاوہ دیگر اساتذہ کرام کے ساتھ مل کر الحمدللہ دور حدیث کی آئندہ کی ترتیب بنائی گئی۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی صحبت میں کافی فائدہ ہوا، اور حضرت بہت زیادہ صاف ستھری گفتگو فرماتے ہیں، بہت زیادہ یعنی ہر بات کو سنجیدگی سے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور کافی محظوظ ہوتے ہیں۔ تو حضرت کی صحبت سے تواضع بہت زیادہ ہے۔ تو کسی شخص کی صحبت میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، کتابوں کو پڑھ کر ہم علم تو حاصل کر سکتے ہیں، معلومات تو لے سکتے ہیں، لیکن علم کے جو اثرات ہیں وہ کسی کی صحبت سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ شہر میں بھی یہ حضرات کافی کام کرتے ہیں۔ دارالسلام جو شہر ہے اس میں ہماری گجراتی فیملی زیادہ تر رہتی ہے، ہندوستانی فیملی، تو یہ حضرات ان کی دینی تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ساؤتھ افریقہ سے یا ہمارے ہندوستان سے جو بزرگان دین آتے ہیں، یا یہ حضرات ان کو دعوت دیتے ہیں، یہ آ کر ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ وہاں پر شہر میں جو سنی مسجد ہے ماشاءاللہ، وہاں کے جو احباب ہے وہ بھی کافی اچھے لوگ ہیں، اور ان کی مسجد میں بھی ہمیں کئی مرتبہ نکاح کے موقع پر یا الگ الگ مجالس میں خطاب کرنے کا موقع ملا۔ اس سال ایک جو نئی چیز تھی جو حاجی صاحب نے ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے سامنے پیش کی، مولانا عبداللہ صاحب جو کیوالانی مرکز کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے میں بھی 2 گھنٹوں کے لیے آیا کرتے تھے، تو ہمارے ساتھ انہوں نے، حاجی صاحب نے یہ تذکرہ کیا کہ اس سال ہم ایک اور مسابقہ کرتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ربیع اول کے موقع پر۔ چنانچہ ہم نے اس کے لیے عناوین کا انتخاب کیا، اور دارالعلوم کیوالانی، اسی طرح ہمارا دارالارشاد یعنی معراج، اور اس کے بعد مولانا عرفان صاحب کا جو مکتب تھا وہ، اور مدرسہ سنی مسجد میں جو چل رہا تھا اس کے طلبہ ہم اس میں شریک ہوئے، اور آپس میں مقابلے کے بعد جو اچھے طلبہ تھے ان کا ہم نے انتخاب کیا، اور اس کے بعد سنی مسجد کے ہال میں یہ سیرت کا مسابقہ منعقد ہوا، اور بہت زیادہ کامیاب رہا، کافی لوگ محظوظ ہوئے، اور ماشاءاللہ ہمارے جو سنی مسجد کے حضرات تھے انہیں بھی اس کا اندازہ ہوا کہ ہمارے ادارے میں کتنی اچھی تعلیم ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا موقع تھا یہ سال، کہ اس سال میں بخاری شریف ختم ہوئی۔ ہمارے جو اساتذہ کرام جو تنزانیہ کے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہاں کسی ادارے میں بالسند المتصل جو ہے وہ بخاری کسی جگہ ختم ہوتی ہو یا ہوئی ہو، تو ہمارا خیال ہے یہ پہلا موقع ہے۔ چنانچہ اساتذہ کرام نے کافی اچھی خوشی کا، جذبے کا اظہار کیا، اور الحمدللہ اختتام بخاری شریف اور اس کے علاوہ سنن یعنی دیگر سنن کا بھی اختتام ہوا، اساتذہ کرام نے اس کو ختم کیا، ہم نے ایک مختصر سا جلسہ کیا، اور اس کے بعد سالانہ جلسے پر مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں پر الگ الگ مجالس میں بہت زیادہ خطاب کیا، اور ماشاءاللہ لوگ کافی مستفید ہوئے۔ تو یہ اس طرح تنزانیہ میں میرا 2 سال کا قیام ہوا۔ سال کے دوران مجھے جب ششماہی کی چھٹیاں تھیں نومبر دسمبر میں، تو دعوت آئی تھی ساؤتھ افریقہ سے مولانا حسن مرچی کی جانب سے، چنانچہ میں ان کے ادارے میں گیا۔ مولانا حسن مرچی دارالعلوم فلاح دارین کے فارغ ہیں، ساؤتھ افریقہ کے میں مقیم ہیں، سال سے وہیں رہتے ہیں، وہیں کے ہیں۔ انہوں نے نابینا حضرات کے لیے ادارہ قائم کیا ہے۔ حضرت کے یہاں ابتدا سے انتہا تک تعلیم ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے دیکھنے کے لیے بلایا، میں گیا، اور مجھے تھوڑی دلچسپی ہوئی، میں نے اس میں دلچسپی لی۔ جب یہاں
چھٹیاں ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ کچھ دنوں کے لیے آپ البانیہ تشریف لائیں میرے ساتھ، مجھے وہاں کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے دعوت پیش کی کہ اگر آپ میں نے ان سے بتایا کہ تنزانیہ میں خوش ہوں، لیکن وہاں جو ملیریا کی بیماری ہے اس کی وجہ سے میرے لیے وہاں رہنا تھوڑا دشوار ہو رہا ہے۔ چنانچہ الحمدللہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو آپ یہاں اگر آ جائیں تو ہم اس کام کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، نابینا میں البانیہ میں جو یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں نے عبدالکریم بھائی کو اس کی اطلاع دی اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ فی الحال میں البانیہ میں ہوں، لیکن میرا دل تنزانیہ میں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حاجی صاحب، ان کے تمام بھائی، اسی طرح حاجی یعقوب سنارا اور اسی طرح عارف بھائی جو کیوالانی مرکز پر ہوتے ہیں، یہ تمام حضرات اور ان کے ساتھ جو بطور انجن کے کام کرنے والے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب ہے، مولانا عرفان صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے، دارالارشاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان کے طلباء سے الحمدللہ بندہ رابطے میں رہتا ہے۔ اسی طرح وہاں کے جو سرپرست ہیں اور نگاہیں رکھتے ہیں مولانا ہارون صاحب اور مفتی زکریا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی توجہات کو اور ان کی فکروں کو بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح جو مکاتب چلا رہے ہیں، تقریباً 300 سے زیادہ اس کی تعداد ہے، اور وہ تنزانیہ کے گنجان دور دراز علاقوں میں ان کے اساتذہ کرام جاتے ہیں۔ عبداللہ سالم جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں مکاتب کے ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ ان کی تربیت کرتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اسی طرح وہاں ایک شہر ہے زنجبار، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جزیرہ ہے مستقل، اور وہاں کی اکثریت آبادی بلکہ 99% آبادی مسلمان ہے، جہاں پر عمان کی حکومت رہی ہے تقریباً 500 سال تک۔ تو وہاں بھی جانا ہوا، وہاں بھی ماشاءاللہ کافی دینی فکر ہے۔ اسی طرح وہاں کا اور ایک جزیرہ جو پیمبا ہے، وہاں بھی سفر کرنا ہوا، وہاں کی سادگی نمایاں ہے، اور وہاں کے لوگوں کا دین سے اور اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ سے جو تعلق ہے وہ دیدنی ہے۔ وہاں کے ایک اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ مختصر تعارف ہے دارالارشاد کا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے، بے انتہا برکات عطا فرمائے اور نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور جو دن ہم نے وہاں گزارے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کے ساتھ ہم سب کو لگائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔